السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ سوالات ہیں بہت اہم، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چھوڑیے گا نا ویڈیو کو بیچ میں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ سوالات ہیں وہ بہت ضروری ہیں، تو ان میں سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جانور کو ٹیکا رکھوانے کے بعد تیل دینا چاہیے ٹھنڈا کرنے کے لیے یا نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے سیمن یعنی ٹیکا رکھوانے کے بعد جانور کو بیٹھنے دینا چاہیے یا نہیں بیٹھنے دینا چاہیے۔ چوتھا سوال ہے کہ ڈیورمنگ کی ضرورت کب پیش آتی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ جانور کو ڈیورمنگ کی ضرورت ہے۔ اور آخری سوال ہے کہ جانور کا، گائے کا، بھینس کا ہیٹ ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے، ہیٹ کا جو وقت ہے اس کا کتنی دیر ہیٹ میں رہتا ہے، یہ کتنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جانور کو ٹیکا رکھوانے کے بعد تیل دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم جانور کو تیل دیں گے تو وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر ایسی بات ہوتی، تیل دینے سے جانور ٹھنڈے ہوتے، تو ایسے تو پھر جس کو مرضی آپ تیل دے کے ٹھنڈا کر دیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جانور خود بخود کوئی 10 گھنٹے بعد، 20 گھنٹے بعد، 24 گھنٹے بعد وہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا سوال کیا ہے جی، جانور کو ٹیکا رکھوانے کے بعد ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بیٹھنے دینا چاہیے یا نہیں بیٹھنے دینا چاہیے۔ جانور اگر بھی نیچے بیٹھ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ جانور کو نیچے بیٹھ گیا تو اس کا وہ جو ٹیکا ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب اس کے اندر جراثیم بھیجے جاتے ہیں گائے کے اندر، تو جتنے جراثیم ایک جراثیم صرف اندر جانا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں، ان میں سے صرف ایک جراثیم سے بچہ بنتا ہے۔ وہ جب ایک جراثیم اس کے اندر چلا جائے گا تو ظاہر ہے باقی سب نے باہر ہی آنا ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ جانور بیٹھے گا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ میرا جانور بیٹھ گیا ہے تو لہٰذا اس کا انجیکشن جو ہم نے رکھوایا ہے وہ ضائع ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہیٹ کا وقت جو ہے جانور کا وہ کتنی دیر رہتا ہے، ہیٹ ڈیوریشن کتنی ہے جانور کی۔ دیکھیں، جو عام جو جانور ہیں نا، مطلب جو ڈرائی جانور ہیں، دودھ نہیں دیتے، توکڑ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا تو تقریباً 14 سے 18 گھنٹے ہیٹ میں رہتے ہیں۔ لیکن جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کا ہیٹ ڈیوریشن کم ہوتا ہے، ان کو آپ نے ان کے حساب سے ٹیکا رکھوانا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہیٹ ڈیوریشن کی جو مطلب ہیٹ ڈیوریشن میں اگر جانور چل رہا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جمپنگ کرے گا، کبھی کسی جانور کے اوپر جمپنگ کرے گا، کبھی کسی جانور پہ جمپنگ کرے گا، یا کوئی اور جانور اس کے اوپر جمپنگ کرے گا تو وہ کھڑا رہے گا، یا وہ زور زور سے بولتا رہے گا، ہانکتا رہے گا، ساری رات آوازیں نکالتا رہے گا۔ تو آپ نے اس کے 10-12 گھنٹے کے بعد اس کو سیمن رکھوا دینا۔ اور ایک اور سوال ہے، وہ بہت اہم سوال ہے جو ہمارے یہاں ذمہ دار حضرات میں بڑا پھیلا ہوا ہے جی، ایک چارہ آیا نیا، اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ جو نفع ملتا ہے، ہمارا جو نقصان ہے، یہ کس کی طرف سے ہے۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہمیں ہماری محنت کا پھل دیں گے، ابھی بھی الحمدللہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو مقید نہیں کرتے کہ میری عبادت کرو گے تو میں آپ لوگوں کو سارا کچھ دوں گا، لیکن ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے ہر حال میں، چاہے کوئی ذمہ دار ہے، چاہے کوئی بزنس مین ہے، چاہے کوئی بھی جس مرضی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ہمارے شعبے والے جو انسان ہیں، جانور جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے کہ جانور ان پہ پیشاب کر دیتے ہیں، یا بعض دفعہ کوئی گوبر شوبر لگ جاتا ہے ان کے کپڑوں کو۔ لیکن آپ لوگوں نے کپڑے اپنے سیپریٹ، یعنی آپ لوگوں نے اپنے الگ کپڑے رکھ لینے ہیں جن کو پہن کے آپ نماز پڑھ سکیں۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو بتائیں برکت کیسے آئے گی؟ کثرت سے برکت زیادہ بہتر ہے۔ کثرت میں یہ ہے کہ مال اتنا زیادہ آ رہا ہے اور جیسے آ رہا ہے ویسے ہی جا رہا ہے، لیکن جو برکت ہوتی ہے اس برکت کے ذریعے، برکت کی وجہ سے انسان اپنے سارے معاملات جتنے بھی ہیں اس کے پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کثرت ہے، یہ مال آتا تو ہے لیکن انسان کے کام بیچ میں لٹکے رہتے ہیں اور وہ مال چلا بھی جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اس کے علاوہ عشر بھی دیا کریں۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کے گھر میں دودھ بھیج دیا کریں۔ آپ اگر خیال کریں گے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو نیپیئر چارہ آیا ہوا ہے آج کل، اس کو جانوروں کو کھلانا صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چارہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے علاقے میں لوسن، جوار، یہ جو شٹالا ہے، یہ نہیں ہوتا، کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو پھر تو آپ مجبوراً اس کو لگا لیں۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، جوار بھی ہوتی ہے، مکئی بھی ہوتی ہے، لوسن بھی ہوتا ہے، شٹالا بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے،
چارہ بھی اور کئی قسم کے گھاس وغیرہ لگے ہوتے ہیں. تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو نیپیئر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. ایک بھائی بتا رہا تھا کہ ہم بچڑیاں لے کر آئے ہیں تو وہ بچڑیاں گبن ہی نہیں ہو رہی, ہیٹ میں ہی نہیں آ رہی, اور پھر اس نے کہا یہ جو ہم نیپیئر چارہ کھلا رہے ہیں کیا پتہ اسی کی وجہ سے ایسا ہو سکے. تو ہو بھی سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ایسا ہو, یہ سدا بہار چلتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیسا بیج ہے کیسا نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ کوشش کریں, آپ جو اپنا چارہ اگاتے ہیں, جوار ہے, چٹالا ہے, لوسن ہے, مکئی ہے, اس پہ جانوروں کا گزارا کریں, دوسری طرف نہ جائیں. اس سے اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ 12 مہینے چلے گا, ہمارا اس میں فائدہ ہے, ایک ہی دفعہ لگانا ہے جی, دوبارہ نہ زمین کے اندر کوئی ٹریکٹر چلانا پڑے گا, نہ ہل چلانا پڑے گا, نہ کوئی زیادہ ہمیں مشقت کرنی پڑے گی, تو میرے بھائیوں یہ جو ہم آسانی دیکھ رہے ہیں یہ نہ ہو ہم اپنی آسانی دیکھتے دیکھتے اپنا دوسری طرف سے نقصان کر لیں. اس لیے آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ اس کو آپ چھوڑیں اور اپنا نیچرل چارہ استعمال کریں. تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے, چینل کو سبسکرائب کریں. اگر کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہے وہ کمنٹ کرے. اگر کوئی بھائی کسی موضوع پہ ویڈیو بنوانا چاہتا ہے تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میرے پاس جو معلومات ہوں گی میں فراہم کروں گا. اور اگر کسی نے کوئی بات میرے سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے, کوئی بتانا چاہتا ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.